فرینڈس، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ امید کرتا ہوں سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے. میں بھی ٹھیک ٹھاک ہوں. اللہ پاک کا شکر ہے، آپ سب لوگوں کی دعا ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل طلعت جٹ ولاگس. تو آتے ہیں آج کے ہمارے ٹاپک کی طرف. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ جو نئے بندے آتے ہیں وہ اٹلی چھوڑ کر آگے دوسرے ملکوں میں کیوں چلے جاتے ہیں. کچھ لوگ جرمنی چلے جاتے ہیں، اسپین چلے جاتے ہیں، پرتگال چلے جاتے ہیں، فرانس چلے جاتے ہیں، سوئٹزرلینڈ چلے جاتے ہیں، نیدرلینڈ چلے جاتے ہیں. بہت ساری آگے کنٹریز ہیں جن کی مطلب 26 کنٹریز ہیں جس میں وہ موو ہو جاتے ہیں. کیوں موو ہو جاتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس پہ میرے کچھ جاننے والے میرے دوست ہیں جو مجھے کال کر کے اور فیس بک پہ میسج کر کے کہہ رہے تھے کہ بھائی یار یہ بندے کیوں جا رہے ہیں پھر آگے، اگر اٹلی میں اتنا کچھ ہے تو یہ لوگ آگے کیوں جاتے ہیں. تو یہ میں ویڈیو اس لیے بنا رہا ہوں ان کو بتانے کے لیے کہ کیونکہ ہر بندے کو بندہ جواب نہیں دے سکتا، اس لیے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں کہ وہ لوگ کیوں جاتے ہیں، یہ ملک چھوڑ کے آگے چلے جاتے ہیں. تو بھائی ان کے ملک چھوڑنے کی وجہ صرف ایک دو وجہ ہو سکتی ہیں. ایک وجہ ان کے یہ ملک چھوڑنے کی ہوتی ہے کہ انہیں پتہ نہیں ہوتا، کسی بات کا ان کو نالج نہیں ہوتا. اور دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ انہیں یہ لگتا ہے کہ اٹلی میں پیسے نہیں ہیں اور وہاں پہ جا کے ہم زیادہ پیسے کما لیں گے. یہ دو وجہ ہو سکتی ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی وجہ نہیں ہوتی آپ اٹلی چھوڑ کے چلے جائیں. کیونکہ جتنی جلدی اٹلی ڈاکومنٹس دے دیتا ہے، پرتگال کے علاوہ کوئی بھی ایسا ملک نہیں ہے کہ اٹلی سے پہلے پیپر دے دے. تو جو لوگ یہ ملک چھوڑ کے جاتے ہیں، کیا وہ غلطی کرتے ہیں یا ان کا فیصلہ کریکٹ ہوتا ہے؟ تو ہمارے ساتھ آنے والے جو لوگ ہیں بہت سارے جن کو ہم لوگ جانتے ہیں وہ یہ ملک چھوڑ کے گئے ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ اب ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے وہاں پہ. تو میری سب سے یہ گزارش ہے کہ وہ ملک یہ چھوڑ کے نہ جائیں، یہاں پہ رہیں. تو اب میں بتاتا ہوں کہ وہ وہاں پہ جا کے پھر کیا کرتے ہیں. بھائی یہاں پہ لوگ آتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، انہیں آگے سے ایک بندہ کہتا ہے کہ بھائی تو فرانس آ جا، اتنے تیری نا 1800 یورو تنخواہ لوا دیں گے تو اننے گھنٹے کام آ، رہائش انہوں دی، کھانا پینا انہوں دا، سارا کچھ انہوں دا، تو بھائی اتنے آ جا. وہ بندہ نیا ہوتا ہے، اس سے کسی بات کا پتہ نہیں ہوتا. وہ آگے سے پھر کہتے ہیں کہ ہم تمہیں بلوا بھی لیں گے، نو ٹینشن. اور جب انہوں نے ایک بندے کی لینی ہے، آپ سمجھ سکتے ہیں آگے، تو وہ اگر 100-200 لگا کے اسے یہاں سے فرانس لے بھی جائیں گے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. تو وہ پھر ایسا کیا کرتے ہیں، آپ کو ٹیکسی میں یا ٹرین کی ٹکٹ کہہ دیتے ہیں کروا لو، آ جاؤ. تو بھائی آپ چلے جاتے ہیں فرانس میں، پھر آپ وہاں پہ جا کے جاتے ہیں پھنس. پھر آپ کے نہ تو کوئی جاننے والا ہوتا ہے، نہ پھر آپ کو کوئی سنبھالنے والا ہوتا ہے. پھر آپ نے انہی کے اوپر آپ ہوتے ہیں، کیونکہ واپس آپ جب واپس آتے ہیں تو آپ کے پاس واپس بھی کیمپ نہیں ہوتا. تو پھر آپ نے یہاں بھی ضلالت اٹھانی ہوتی ہے، اور وہاں بھی پھر بندہ سوچتا ہے یار جب آ جو گئے ہیں تو پھر یہاں پہ اٹھا لیتے ہیں. پھر آپ نے وہاں پہ بھی کرنا تو سائلم اپلائی ہوتا ہے. تو سائلم آپ اپلائی کر لیتے ہیں، جیب سے آپ پیسے لگاتے ہیں، کام آپ کرتے ہیں، کام آپ کو ہاف پے دیتے ہیں وہ لوگ، ہاف پے پہ آپ سے کام لیتے ہیں. اور جو لوگ اسپین چلے جاتے ہیں، اسپین بھائی کون سا آپ کے ہاتھ میں پیپر لے کے بیٹھا ہوگا جس نے آپ کو پیپر پکڑا دینے جاتے ہی، اور وہاں پہ بہت زیادہ کام ہے. اور بھائی جو لوگ اٹلی چھوڑ کے اسپین جاتے ہیں، میں کہتا ہوں ان کے جتنا بڑا بیوقوف بندہ ہی کوئی نہیں ہے. اپنے ڈاکومنٹس بنواؤ، پھر جہاں پہ یار مرضی جاؤ. ہمارے دوست ہیں وہ ہمیں کال کر کے کہتے ہیں یار اٹلی نہ چھڈیو، یار اٹلی نہ چھڈیو، اٹلی چوں باہر نہ قدم رکھیو. ٹھیک ہے بھائی. اس کے علاوہ جو لوگ ملک چھوڑ کے جاتے ہیں ان کے پاس یہ تھی، جن لوگوں کے پاس نالج نہیں ہوتا. اور دوسرے جو لوگ ہوتے ہیں بھائی جن کو گھریلو سپورٹ ہوتی ہے وہ جا سکتے ہیں، ان کے جانے میں پرابلم بھی کوئی نہیں ہے. کیونکہ زیادہ تر لوگوں کے کسی نہ کسی ملک میں جانے والے لوگ ہوتے ہیں، اس لیے وہ یہاں سے موو ہوتے ہیں. پرتگال شینجن میں ایک ایسی کنٹری ہے جو بہت جلدی پیپر دیتی ہے، لیکن وہاں پہ آپ کو کام نہیں ملتا. بھائی کام آپ کے پاس وہاں پہ نہیں ہوتا. آپ کو ہو سکتا ہے وہاں پہ سال گھر سے پیسے منگوا کے کھانے پڑیں، آپ وہاں پہ ویلے رہیں. وہاں پہ رہائش کا بھی بڑا مسئلہ ہے، رہائش مہنگی بھی ہے اور کام کچھ بھی نہیں ہے. پھر آپ نے ٹیکس بھی پے کرنا ہوتا ہے. وہاں پہ یہ ہے کہ آپ کو 2 سالوں میں پیپر مل جاتے ہیں، بس یہ بینیفٹ ہے. اور وہاں پہ ملک چھوڑ کے اٹلی جو ہے چھوڑ کے وہی لوگ جاتے ہیں جن کی بیک بون جو ہے وہ پاورفل ہے. تو میرے خیال سے تو یہی ہے کہ ہر بندے کی بیک بون بھائی پاورفل نہیں ہوتی. اور جو لوگ کسی کی باتوں میں آ کے اور کسی کے کہنے میں آ کے اٹلی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں وہ پھر بعد میں ہوتے ہیں وہاں پہ جا کے ذلیل. جب ہم لوگ نئے نئے آئے تھے تو ہم لوگوں کو بھی بڑے لوگوں نے کہا تھا ہم لوگ تو وہاں سے آئے ہیں فرانس سے. ٹھیک ہے، ہم لوگ تو بھائی وہاں سے آئے ہیں، ہم لوگ تو بھائی وہاں سے آئے ہیں، ہم لوگ تو بھائی وہاں سے آئے ہیں اٹلی میں. ہمیں بڑے لوگوں نے، لیکن ہمیں کیڑا تھا، ہمیں ذاتی کیڑا تھا کہ ہم یار پرتگال چلے جاتے ہیں، وہاں بھی پیپر لیں گے. میرا ایک دوست ہے، میری سٹی سے ہے، میرے جاننے والا ہے، اس نے
مجھے بھائی بہت اچھی گائیڈ لائن دی. اگر وہ میری ویڈیو دیکھ رہا ہے، میری ویڈیو ساری دیکھتا ہے وہ میری ویڈیو دیکھے گا اور مجھے پرسنلی کال بھی کرے گا. آج کل وہ ترکی گیا ہوا ہے، ترکی گیا ہوا ہے. تو وہاں پہ وہ مطلب اپنے کسی کام کے سلسلے میں گیا ہے. اس نے بھائی حالانکہ میری ہیلپ بھی کی تھی. اس نے مجھے کہا تھا بھائی تو آ جا پرتگال، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، جس طرح کے ڈاکومنٹس کہے گا تیرے بنواؤں گا، کوئی ٹینشن. اتنی سپورٹ اس بندے نے مجھے کی تھی. لیکن اس بندے نے مجھے ساتھ میں یہ بھی کہا تھا کہ اپنا مائنڈ بنا کے آنا یار. لیکن یار اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، بہت اچھے لوگ ہوتے ہیں. میرا ایک وہ دوست ہے، میں کہتا ہوں اس کے جیسے بندے ہی نہیں ہے کہ یار پردیس میں اس نے جب ہم لوگ آئے ہیں تو اتنی ہمیں مطلب سپورٹ کی ہے. ہم 2 لوگ تھے، ٹھیک ہے، ہم ایک ہی سٹی سے تھے، سمندری سٹی سے آئے ہم بھائی لوگ. تو اس نے ہماری بڑی ہیلپ کی تھی، ہماری بڑی ہیلپ کرنے کی کوشش کی تھی. اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو لوگ آپ کو کہتے ہیں کہ بھائی آپ آ جائیں یہاں پہ، ٹینشن ہی کوئی نہیں ہے. تو بھائی بڑی ٹینشن ہے، وہ لوگ بعد میں آپ کی کال بھی نہیں اٹھاتے. تو جو لوگ میرا بھائی آتے ہیں نا یہ ڈنکی وغیرہ لگا کے، تو اگر ان کو کیمپ مل جاتا ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں اور کیمپ میں رہیں، کیمپ کو کبھی بھی نہ چھوڑیں. اگر آپ کیمپ چھوڑ کے کسی نیلے دلے کی باتوں میں آ کے آپ نکل جائیں گے نا یہاں سے، پھر وہ نیلا دلہ آپ کو ایسا ذلیل کرے گا، آپ اپنی آنے والی نسلوں تک یاد رکھیں گے انشاءاللہ. یہ میں آپ کو بات دعوے سے کہہ سکتا ہوں. ہر بندے پہ بھروسہ نہیں کیا جا سکتا اور ہر بندہ ایک جیسا بھی نہیں ہوتا. مردوں کی پہچان یورپ میں آپ کو بہت زیادہ ہو جاتی. ظاہری بات ہے جو بندہ اتنی دور سے دھکے کھا کے یہاں تک آ رہا ہے، اسے بڑے سارے لوگوں کی پہچان بھی ہے. اور وہ جانتا ہے کہ بھائی کون بندہ مجھے سپورٹ کر سکتا ہے اور کوئی کون نہیں کر سکتا. اور یہ بات میں آپ کو حلفاً کہہ سکتا ہوں کہ پاکستانی بندہ اور آپ کی کھال نہ اتارے یہ یورپ میں ہو ہی نہیں سکتا. پاکستانی بندہ بھائی آپ کی لینے والی لیتا ہے اور ٹکا کے لیتا ہے. بے شک وہ پاکستان سے کہاں سے بھی جہاں سے مرضی ہے وہ آپ کو چھوڑے گا نہیں. کیونکہ جو نیا بندہ یہاں پہ بھائی، ہر بندہ تو پیسے کمانے آیا ہوا ہے، ہر بندے نے پیسے کمانے ہیں. اور جس بندے نے پیسے کمانے ہیں اس نے یہ تو دیکھنا نہیں ہے کہ یار یہ میرے پاکستان سے ہے یا یہ میری سٹی سے ہے. ہاں بہت جو قریبی ہوتے ہیں جیسے میرا دوست الحمدللہ، اس نے یار ہمیں جتنے سپورٹ کیا میں کہتا ہوں چھوڑ ہی دیں. اور ساتھ جو میرا دوست ہے اس کا ایک ریلیٹیو تھا ہمارا، اس کا میں نام نہیں لینا چاہتا، رات کو بھی ہماری اس سے بات ہو رہی تھی. تو اس بندے نے ہماری بہت سپورٹ کی. اور جو ایک میرا دوست تھا، مطلب ہم دونوں دوستوں کا ایک دوست تھا، دونوں نے ہماری اتنی ہیلپ کی. وہ بندہ اسپیشلی جب ہم لوگ اٹلی میں آئے ہیں تو سوئٹزرلینڈ سے آیا ہماری ہیلپ کرنے. اور جو ہمارے ساتھ ایک دو بندے تھے وہ ہماری مطلب کہتے تھے کہ یار دیکھو یہاں پہ کوئی بندہ پوچھتا نہیں ہے. اور یہ انہوں نے ہمارا مذاق بنایا ہوا تھا. لیکن خیر الحمدللہ وہ بندہ اسپیشلی سوئٹزرلینڈ سے آیا تھا ہمارے لیے اور ہمیں پوچھ کے گیا. اللہ کا شکر ہے ٹھیک ٹھاک تھے ہم لوگ، ہمیں کوئی پرابلم نہیں تھی. لیکن اس بندے کے دل میں ہمارے لیے اتنی محبت تھی کہ وہ سوئٹزرلینڈ سے ادھر آیا اور اس نے آ کے ہمیں پوچھا کہ بھائی کوئی چیز چاہیے، کوئی مسئلہ، کوئی جوتا کپڑا. الحمدللہ ہمارے پاس ہر کچھ سارا کچھ ہے. ہمارے پاس گھر ہے، رہنے کے لیے جگہ ہے، کھانا ہے، سارا کچھ ہے. لیکن وہ ایک بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر بندے ایک جیسے نہیں ہوتے. بہت اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، ہیلپ فل بھی ہوتے ہیں، اور بغیر مطلب کے بغیر مقصد کے اللہ کی رضا کے لیے وہ آپ کی مدد کرتے ہیں. اور ایسے لوگ ہر کسی کو نہیں ملتے. اللہ پاک کا شکر ہے کہ پاکستان میں تھے تو وہاں پہ بھی اللہ پاک نے عزت دی ہوئی تھی. یہاں پر آئے ہیں تو اللہ پاک نے اس سے بھی زیادہ عزت دی ہے. تو یہ ہے تربیت پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے. جیسے آپ ہوں گے ویسے ہی آپ کے دوست بنیں گے. اور جیسا یہ آپ لوگ آگے سمجھدار ہیں، ایسی باتیں کرنے کا فائدہ کوئی بھی نہیں ہے. تو امید کرتا ہوں کہ میری اس ویڈیو سے آپ کو فائدہ ہوگا، کیونکہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ 2 ہی وجہ ہو سکتی ہیں جس وجہ سے لوگ ملک چھوڑتے ہیں. ایک جن کی بیک بون اسٹرانگ ہوتی ہے، اور ایک بندے وہ ہوتے ہیں جنہیں نالج نہیں ہوتا اور وہ بعد میں وہاں پہ جا کے پچھتاتے ہیں. یار بھائی اٹلی ایسا ملک ہے بغیر آپ کو کسی بھی وجہ سے آپ کو ڈاکومنٹس آپ کے دیتا ہے، اور آپ لوگوں کو کیا چاہیے. امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو میری یہ چھوٹی سی ویڈیو پسند آئی ہوگی، اس سے آپ کو فائدہ ہوگا. اور میں امید یہ بھی کرتا ہوں کہ جو بندہ کیمپ میں آئے گا وہ کسی کی باتوں میں آ کے یہ ملک نہیں چھوڑے گا. تو مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں. تو آپ ملتے ہیں ایک اچھی اور نئی ویڈیو کے ساتھ. اوکے گائز.